بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے۔ ہم نے کلاس ہفتم کی اسلامیت کی کتاب کا سبق غصہ شروع کیا تھا۔ اس کے سیشن نمبر 1 میں میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی تھی، پیج نمبر 70 to 73 کی، اور سوال نمبر 1 کیا تھا۔ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ غصہ کیا ہوتا ہے، غصہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے جو ہے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کا سیشن نمبر 2 کریں گے، اس میں بلند خوانی کریں گے اور سوال جواب کریں گے۔ جی بیٹا، اب آپ پیج نمبر 73 73 کھولیے اور میرے ساتھ بلند آواز میں بلند خوانی کریں۔ غصے کی عمومی وجوہات۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ معمولی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، مگر جیسے اگر ہم لوگ دیکھیں اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، کہ آپ نے گاڑی یہاں کھڑی کر دی، آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے یہاں کچرا ڈال دیا ہے، یا ہمیں پریشان کر رہے ہیں کچھ کا، مطلب اتنی معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے آرام سے بھی کر سکتے ہیں اس بات کو، لیکن کیا ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر یا اس کو سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً والدین نے کسی غلط بات پر بچوں کو ڈانٹ دیا تو بچہ غصے میں آ کر دوست کے گھر چلا گیا۔ اب دیکھیں کتنی غلط بات ہے، اس لیے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ ہماری اچھائی برائی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس لیے کہ بچوں کو اب اتنا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن والدین سمجھتے ہیں بات غلط ہے ان کے لیے۔ اب اگر انہوں نے اس کو کسی غلط بات پہ ڈانٹا تو بچہ سمجھتا ہے نہیں یہ بات صحیح ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، والدین غلط کہہ رہے ہیں، اور اس نے کیا کیا کہ غصے میں آ کر گھر ہی چھوڑ دیا یا دوست کے گھر چلا گیا۔ تو بتائیں کتنی غلط بات ہے۔ کھیل میں ہارنے والے کھلاڑی خواہ غصہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کھیل ہے، کھیل میں ہار جیت ضرور ہوتی ہے، ایک شخص ہارے گا تو دوسرا جیتے گا نا۔ اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اگر ہار گئے تو خواہ میں غصہ کرنا، اپنا غصہ اتار رہے ہیں یا لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ حالانکہ غصہ کرنے سے ان کی ہار جیت میں تو نہیں بدل سکتی۔ اب دیکھیں نا، غصہ کرنا تو بیکار ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ کہ آپ جو ہے غصہ کر کے جیت جائیں، یہ وہ آپ کو جو ہے ٹرافی دیں، انعام دے دیں، یا آپ سے کہیں نہیں آپ جیت گئے اگر آپ غصہ کرنے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ گھر یا اسکول میں مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی آپ کے خلاف مزاج کے خلاف کوئی غلط بات ہو گئی تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، نہ ہی اسکول میں، بلکہ کیا کرتے ہیں اس کو اتنا غصہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ نوبت ہاتھا پائی تک یا لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے، اور لوگ مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی۔ حالانکہ وہی بات آرام سے کر کے بھی انسان اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے غصہ کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے اور دوسروں کو دبانا اور بدتمیزی کرنا۔ کوئی تقریب وقت پہ شروع نہ ہو تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ غصے سے بے قابو ہو کر برہمی اور غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو فرض کریں ہم کسی تقریب میں گئے، یا ہمارے پاس جو ہے گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تقریب شروع ہونے میں دیر ہو گئی ہے، تو لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے مسئلے مسائل کو نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں ان کو بہت غصہ کرنے لگتے ہیں کہ آخر ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں اور ہم یہاں کیوں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور بدتمیزی کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس تقریب کی دیر ہونے کی وجہ کوئی جینوین ہو، کوئی جو ہے ان کو پرابلم ہو گئی ہو، کوئی واقعی مسئلہ ہو گیا ہے کہ ان کی تقریب نہیں وقت پہ شروع ہوئی اور وہ لوگ جو ہے انتظامات کر رہے ہیں، یا کوئی انتظام مطلب کوئی مہمان دیر سے آیا ہے، لیکن اس کی وجوہات لوگ نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اپنا اظہار کیا کرتے ہیں، غصے سے کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے غصہ کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ سب منفی رویے ہیں جن پر قابو پانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے سارے منفی رویے ہیں، ہمیں جو ہے ان پہ قابو پانا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کوئی پرابلم ہو گئی ہو، تو اس کا حل نکالیں، نہ کہ بدتمیزی کریں اور غصے میں آئیں۔ ہم غصے سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ غصے کے وقت اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں، غصے کو ٹالنے کی کوشش کریں اور اسے کبھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔
اب دیکھیں ہم جو ہے غصے سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے جب ہمیں غصہ آئے نا تو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور جو ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں اس کو جو ہے منہ سے نہ اس کا اظہار کریں، نہ ہی اس کا ہاتھ پاؤں سے اظہار کریں، بلکہ سوچیں کہ آیا یہ جو ہے جو جذبات میں آ کے میں بول رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور غصے کو ٹالنے کی کوشش کریں گا۔ غصہ آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں گے کوئی اور کام کر لیں یا کسی اور بات میں ذہن لگا لیں، لیکن غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ آپ انسان جو غصے میں بے قابو ہو کے بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے جو اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ غصے کو ہم جو ہے ٹالیں، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں۔ لوگوں پر زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب فرض کریں ہر ایک کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، آپ کی الگ ہے، دوسرے کی الگ ہے، تو ضرور آپ دوسروں کی بات بھی سنیں، دوسروں کی رائے بھی لیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا آپ صحیح ہے، تو دونوں مل کے ہی صحیح طرح کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں آپ کو یہی کام کرنا ہے، یہ بات بہت غلط ہوتی ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں، پیار و محبت سے احترام سے پیش آئیں اور ان کو جو ہے دلی سکون پہنچائیں، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر غصہ آئے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، لیکن سب سے کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے اور آپ کا غصہ بھی دور ہو رہا ہے اور آپ کا ذہن بٹ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ درود شریف بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب دے گا۔ غصے پر قابو پانے کے لیے ایک چارٹ تیار کریں۔ جب آپ کو غصہ آئے تو چارٹ میں اس کی وجہ، مقام اور وقت نوٹ کر لیں۔ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ غصے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ایک چارٹ تھا بنا لیجئے کہ اس پہ لکھیں کہ آپ کو غصہ کیوں آیا تھا، کیا مقام تھا اور کیا وقت تھا اور کیوں آیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا مقام تھا اور کیا وقت تھا۔ اور جب آپ غصے پہ قابو پا لیں تو یہ بھی لکھیں کہ آپ نے غصے پہ کیسے قابو پایا۔ آپ جو ہے ایک چارٹ بنا کے لکھیں کہ آپ کی وجہ کیا تھی، مقام کیا تھا، وقت کیا تھا، اور جب آپ کو غصے پہ آپ نے قابو پا لیا تو کیا وجہ تھی، آپ نے کیسے غصے پہ قابو پایا۔ کچھ دنوں میں آپ کو اس چارٹ کی افادیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ لوگوں سے توقعات وابستہ نہ کریں۔ جب آپ نے چارٹ بنا لیا تو کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑے ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس چارٹ کی کیا افادیت ہے، کیا فائدے ہیں اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، دوسروں سے توقعات نہ وابستہ کریں کہ ہمارے لیے کوئی کام کر دے گا، ہماری کوئی پڑھائی میں مدد کر دے گا، ہمارا کوئی گھر کا کام کر دے گا یا ہماری کوئی ضرورت پوری کر دے گا، بلکہ اپنے بیس پہ اپنے اوپر خود اعتماد رکھیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو آپ کو مانگنا ہے۔ اکثر اوقات توقعات پوری نہ ہونے میں بھی غصہ آتا ہے۔ جب آپ کی توقع، آپ فرض کریں آپ نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا میرا کمرہ صاف کر دینا، میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، اور اس نے کمرہ صاف نہیں کیا، آپ کو غصہ ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے اپنا کمرہ آپ خود صاف کر لیں۔ نہ آپ جو ہے دوسروں سے جو ہے توقع کریں گے اور نہ ہی آپ کو غصہ آئے گا۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور ٹریفک جام ہو تو غصہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹریفک جام ہونا ایک مطلب عام سا مسئلہ ہے ہر جگہ، لیکن اس کو آپ کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اگر ٹریفک جام میں تو آپ ہارن بجا رہے ہیں گاڑی کا یا اس کو غصہ کر رہے ہیں کہ کیا ہے آگے کیوں کھڑے ہو، چیخ پکار کریں، بلکہ آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یا اسکول کا سبق دہرانے کی کوشش کریں، اور فرض کریں کہ آپ طالب علم ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جو آج اسکول میں کام کیا یا آپ کو جو آپ کو ہوم ورک ملا یا جو آپ نے کیا ہے کہ آج مس نہیں سمجھایا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا ذہن وہاں لگائیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا غصہ جو ہے کم ہو جائے گا اور آپ اس کو جو ہے قابو پانے کی کوشش کر لیں گے۔ اور کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی غصے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ایک دفعہ ناکام ہو گئے یا ہمارا کام نہیں ہو رہا تو ہم دوسری دفعہ کوشش کریں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ غصے کے نقصانات، مطلب جب ہم لوگ غصہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہماری ذات پر، ہماری زندگی پر۔ غصے اور ناراضگی کے ذریعے کسی کو بدلنے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں۔ اگر ہم کسی سے
غصہ کر رہے ہیں کسی پہ یا کسی پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات غلط ہے اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو بدل دیں گے یا اس کی جو ہے رائے کو بدل دیں گے یا اس کو جو ہے زبردستی کام کروا لیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ ہم کبھی بھی جو کام ہم پیار و محبت سے کروا سکتے ہیں کبھی بھی ہم غصے سے نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ کو اپنا کام کسی کے ذریعے کروانا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ غصے یا بدتمیزی سے۔ اس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ غصہ کرنے سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے دوست ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، اگر آپ ان سے بدتمیزی کریں، غصہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لوگ آپ سے کہیں بات کرنا پسند نہیں کریں گے اور آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا، آپ کی جو پرابلمس ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ غصہ احساس گناہ کو جنم دیتا ہے اور آخرکار انسانی شخصیت کو مخص کر دیتا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں کسی کو برا بھلا بولتے ہیں اور جب آپ کو احساس ہوتا ہے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا، کسی کا دل دکھا کے، کسی کا بدتمیزی کر کے یا کسی کو جو ہے تکلیف دے کر، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے یہ مطلب آپ جو ہے پھر کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، سب لوگ سمجھتے ہی تو غصہ کرتا رہتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ہم اس سے بات کیوں کریں، ہم اس سے کو اپنے اس میں چیزیں کیوں شیئر کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے یا میرے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرتے، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں تو غصہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ بات کیوں اپنی جو ہے وہ شیئر کریں۔ غصہ کئی جسمانی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کو ٹینشن، ڈپریشن اور بہت زیادہ سر میں درد، مطلب اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جسمانی طور پہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پہ بیمار رہتا ہے، فریش نہیں رہتا۔ غصہ کرنے والے ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، فریش نہیں ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں ہر وقت دباؤ رہتا ہے اور اس کے سر میں درد رہتا ہے، اس کو ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے اور وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا۔ دل اور ذہن کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔ جب آپ فریش ہی نہیں ہوں گے، آپ پرسکون نہیں ہوں گے تو آپ کا دل اور دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے گا اور آپ جو ہے سکون سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ غصہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس سے ایمان کمزور اور آخرت برباد ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں ہیں لیکن ہماری زندگی کیا ہے؟ آخرت ہے نا۔ تو اگر ہمیں غصہ کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رہا، یا اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہم اس پہ یقین نہیں رکھ رہے، ہمارے ایمان کمزور ہو گیا۔ جب سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ گناہ ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، اور ہماری آخرت خراب ہو گئی کہ ہمیں جو جہاں زندگی گزارنی ہے ہماری آخری وقت تک وہ خراب ہو گئی ہماری، تو کیا فائدہ ہوا غصہ کرنے کا؟ ہمارے ایمان بھی ختم، ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ غصے پر قابو پانے کے فائدے۔ غصے پر قابو پانے سے ذہن پرسکون ہوگا، ٹھیک ہے، کئی پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا ذہن پرسکون ہو جائے گا، ہم بالکل ریلیکس ہو کے ہر کام کر سکیں گے، سکون سے سوچ سکیں گے اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں، اور ہماری خود بخود کئی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے، ہمارے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کلاس فیلوز سے، گھر والوں سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے اور ہم خوشگوار طریقے سے لوگوں سے مل سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی پرسکون رکھ سکیں گے۔ کئی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اور زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ ہم نے اگر غصے پر قابو پا لیا تو ہمارے کئی مسائل آپ دیکھیں خود بخود، جو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے غصے میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے گا اور سوچے گا اور اپنے غصے پہ قابو پائے گا تو ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اس سے ہماری زندگی پہ بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے اور لوگوں کے جو تعلقات ہمارے اچھے ہوتے ہیں ہم بہت پرسکون ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ غصہ نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب ابھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، ہمارے ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ایک مسلمان کا کیا ہوا ہے
کہ اسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. تو اگر ہم غصے پہ قابو پا لیں گے اور صرف یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی تو کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. جی بیٹا, سوال نمبر 2 ہے ہم غصے سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال نمبر 2 ہے ہم غصے سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہم مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کر کے غصے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً غصے کے وقت اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں, غصے کو ٹالنے کی کوشش کریں اور اسے کبھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. مطلب حاوی ہونا, اپنے اوپر کبھی بھی طاری نہ کریں کوئی چیز. ٹھیک ہے, لوگوں پر زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں, اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, دوسروں سے توقعات وابستہ نہ کریں. اکثر اوقات توقعات پوری نہ ہونے پر بھی غصہ آتا ہے. سفر کے دوران اگر ٹریفک جام ہو تو غصہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو یہ سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں, ہم غصے سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کا جواب ہے ہم مزل باتوں پر عمل کر کے غصے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. مثلا غصے کے وقت اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں, غصے کو ٹالنے کی کوشش کریں اور اسے کبھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. لوگوں پر زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں, اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, دوسروں سے توقعات وابستہ نہ کریں. اکثر اوقات توقعات پوری نہ ہونے پر بھی غصہ آتا ہے. سفر کے دوران اگر ٹریفک جام ہو تو غصہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اب بیٹا آپ لوگ یہ سوال نمبر 2 لکھیں گے, یاد کریں گے. سوال نمبر 1 میں نے آپ کو پہلے ہی کروا دیا تھا, اس کو بھی لکھ کے یاد کریں گے, انڈیکس ضرور بنائیں گے, ڈیٹ ڈالیں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے اس کی فہرست نہیں بنائی ہے اس چیپٹر کی, اس کا ہیڈنگ پیج بنا کے کوشچن نمبر 1 اور 2 لکھیں گے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو کاپی میں لکھ کر آپ کو یاد بھی کرنا ہے صفائی کے ساتھ. اور جن بچوں کا بیٹا کام نامکمل ہے وہ کوشش کریں کہ اپنا کام مکمل کر لیں تاکہ آپ کو امتحان میں اور منتھلی ٹیسٹ میں بہت آسانی ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور جن بچوں کا جو ہے کام جو ہے انہوں نے تھوڑا غلط کیا ہوا ہے تو ایسا کریں, اس کو چیک کر لیں, اس کو صحیح کر لیں, اس کی اصلاح کر لیں اور اپنا کام مکمل رکھیں اور اپنے کام کو لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں. اور کوشش کریں کہ آپ کا سارا کام آپ کی کاپی میں ہو, چاہے وہ خالی جگہ ہو, چاہے وہ درست غلط ہو, چاہے وہ قرآنی آیت ہو. ہر چیپٹر کا آپ کے پاس ابھی چھٹیاں ہیں, آپ آرام سے کیا کریں ایک ایک چیپٹر اٹھائیے اور اس کا سارا کام مکمل کر کے دیکھ لیں کہ مکمل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بیٹا اپنا کام مکمل کر لیں اور سارے کوشچنس کو چیپٹر وائز یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.